सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। अभी तक हमने जितनी वीडियोस बनाई वो इस मौजू पर थीं कि ये जाना जाए कि हिंदी के व्यंजन क्या तलफ़ुज़ रखती हैं और उर्दू में उनके मुतबादिल कौन से हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम हिंदी ग्रामर के असूलों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी ज़ुबान में उस ज़ुबान के हरूफ तहज्जी के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है उस ज़ुबान की ग्रामर। अगर आप किसी ज़ुबान के हरूफ को उस ज़ुबान की ग्रामर के असूलों से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उस ज़ुबान को समझने में और अपनी बात उस ज़ुबान में समझाने में गलती करेंगे। अभी तक हमने सादा अंदाज से सिर्फ ये जाना कि हिंदी का ये का उर्दू के काफ की आवाज़ रखता है। हमने ये जाना हिंदी का ज उर्दू के जीम की आवाज़ रखता है। हमने ये जाना हिंदी का द उर्दू के दाल की आवाज़ रखता है। तो हमने याद रखने में आसानी के लिए इस ज को सिर्फ एक ही वर्ण कहा, लेकिन हिंदी ग्रामर ये कहती है कि ये ज एक वाहिद वर्ण नहीं है और उसकी दो वजूहात पेश करती है। पहली ये कि इसमें दो तलफ़ुज़ शामिल हैं, दूसरी ये कि इसमें दो वर्ण शामिल हैं। अब इसमें दो तलफ़ुज़ कैसे शामिल हैं? हम हिंदी का एक स्वर अ लेते हैं, अब इसको अदा करने की कोशिश करते हैं अ। अब हमने इसको अदा करते हुए जिस तलफ़ुज़ से इसे शुरू किया था उसी तलफ़ुज़ से इसको ख़त्म किया यानी आ एक अपना खालिस तलफ़ुज़ रखता है और इसके तलफ़ुज़ में कोई और तलफ़ुज़ शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम इस ज को अदा करें ज, तो हमने यहाँ तक तो खालिस ज का तलफ़ुज़ अदा किया, लेकिन हमने इसको ख़त्म होते होते इसमें एक आ का तलफ़ुज़ भी शामिल कर दिया। ज हिंदी ग्रामर के मुताबिक आप हिंदी का कोई भी व्यंजन उसके खालिस तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ सकते। आपको उसको अदा करने के लिए कोई दूसरा तलफ़ुज़ भी चाहिए ताकि वो उसकी आवाज़ आपके मुंह से निकल सके। अगर आप इस खालिस ज को मुंह से अदा करेंगे और ज़ुबान को हरकत देंगे तो वो खालिस ज आपके मुंह में ही अटक कर रह जाएगा। आपको कोई ऐसा तलफ़ुज़ भी चाहिए जो उस ज को बाहर निकाले। अब हम इसकी मिसाल उर्दू में देखते हैं। हम उर्दू का एक वाहिद हर्फ लेते हैं जीम। अब इसका तलफ़ुज़ है जीम। अब हम इसको अदा करते हैं जीम। अब हमने इसको अदा करते हुए यहाँ तक तो खालिस जीम का तलफ़ुज़ अदा किया, लेकिन बाद में हमने यहाँ पर एक ये का तलफ़ुज़ भी इसमें शामिल कर दिया। फिर इसके आखिर में मीम का तलफ़ुज़ शामिल कर दिया, जीम। चले हम इसमें से ये मीम निकाल देते हैं और अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हो गया जी। चले अब हम इसमें से ये भी निकालते हैं। क्या अब इसको पढ़ा जा सकता है? नहीं, अब इसको पढ़ा नहीं जा सकता। इस खालिस जीम के तलफ़ुज़ को नहीं पढ़ा जा सकता। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ अलिफ लगा सकते हैं, इसको ज कहेंगे। या चले हम कोई इसके साथ हर्फ नहीं लगाते, इस पर अराब लगा कर देखते हैं। हम इस पर लगाते हैं ज़बर, जीम ज़बर जा। हमने ज पढ़ते हुए भी आखिर में एक आ का तलफ़ुज़ शामिल कर दिया। चले अब हम इस पर ये ज़ेर लगा कर देखते हैं, जीम ज़ेर जी। हमने जी पढ़ते हुए भी आखिर में एक ई का तलफ़ुज़ शामिल कर दिया। चलें अब हम इस पर पेश लगाते हैं, जीम पेश जू। हमने आखिर में एक ऊ का तलफ़ुज़ शामिल कर दिया।
یعنی ہم اس خالص جیم کے تلفظ کو منہ سے ادا نہیں کر سکتے، یہ خالص جیم ہمارے منہ میں ہی اٹک جاتی ہے، ہمیں اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی اور تلفظ چاہیے اور وہ جیم سے علاوہ کوئی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہندی کا یہ وینجن یا کوئی بھی وینجن خالص تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، ہمیں اس کو ادا کرنے کے لیے ایک مختلف تلفظ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ اس ج میں دو تلفظ شامل ہیں، اب اس میں دو ورن کیسے شامل ہیں؟ اب ہم نے اس کو ادا کیا ج، اب یہاں تک تو خالص جیم کا تلفظ تھا، اور جو آخر میں ہم نے اس میں لگایا، اس کا تلفظ ہندی کا سور چھوٹا رکھتا ہے۔ یاد رہے یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، اور ہندی کے اس وینجن میں جو شامل ہے وہ یہ چھوٹا ہے۔ اب علامتی طور پر اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایسا لکھتے ہیں، ہم اس خالص جیم کے تلفظ کے لیے بطور علامت صرف اتنا لکھتے ہیں۔ اب کہنے کو تو اس سور کی کوئی ماترا نہیں ہوتی، لیکن یہ سور ہی ایک ایسا سور ہے جو ہندی کے ہر وینجن میں پایا جاتا ہے، اور پایا بھی اپنی ایک نامکمل شکل میں جاتا ہے۔ اب ہم نے علامتی طور پر اس کو اس علامتی ج میں شامل کرنے کے لیے ہم نے اس کا یہ آگے والا حصہ ختم کر دیا، تو اب یہ خالص جیم کی علامت اور پھر اس کی علامت کو جب ملایا تو یہ بن گیا ج۔ ہندی کے اس ج میں یہ ویسے ہی ریاضتی طور پر شامل ہے جیسے اردو کے حرف بھ میں بے اور دو چشمی ہے دو حرف شامل ہیں، ان دو حرفوں نے مل کر یہ ایک حرف بھ بنایا ہے۔ اسی طرح یہ ج نہ صرف اپنے میں دو تلفظ رکھتا ہے بلکہ اس میں دو ورن بھی شامل ہیں، ایک اس میں خالص ج شامل ہے، دوسرا اس میں شامل ہے، اور یہ صرف اس ج میں شامل نہیں بلکہ ہندی کے ہر وینجن میں شامل ہے۔ اب چلیں، ہم نے اپنی اس بشری کمزوری کا اعتراف کر لیا کہ ہم اس ج کو اس کے خالص تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم اس کو لکھتے ہوئے اس پر کوئی علامت تو ایسی لگا سکتے ہیں کہ اس کو آدھا ظاہر کیا جا سکے، کیونکہ ہم جب کسی حرف کو لفظوں میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں اس کو آدھا پڑھنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے اردو کا لفظ ہے نبض، اب ہم نے یہ نون پڑھا اور پھر یہ ب ابھی ہمارے منہ میں ہی تھا کہ ہم نے ضاد کا تلفظ ادا کر دیا، نبض، یعنی ہم نے اس بے کو آدھا پڑھا، اور اس کے لیے جو علامت مقرر ہے وہ ہے یہ جزم کی علامت۔ اگر ہم اس پر جزم نہ لگائیں اور اس جزم کو نہ پڑھیں تو یہ بن جائے گا نبض، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے نبض۔ اب جیسے ہندی کا یہ ب وینجن، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ب، اب اس میں تلفظ بھی شامل ہے اور ایک ریاضیاتی طور پر اس میں ایک بھی شامل ہے۔ اب ہم نے اسے ہندی کے کسی لفظ میں استعمال کرنا ہے اور کرنا بھی آتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہم نے لفظ لکھنا ہے نبض، تو ہم نون کے لیے یہ نہ لیں گے۔
اب ہم نے اس ب کو آدھا پڑھنا ہے تو ہم اس کو لکھ ہی آدھا دیں گے، جو یہ اس کی یہ کھڑی لکیر آ سور کی علامت تھی ہم نے اس کو ہی ختم کر دیں گے اور یہ لکھ دیں گے نب۔ اور پھر زواد کے لیے ہندی میں یہ ز ہی استعمال ہوتا ہے، یہ ہو گیا نبض، یعنی ہم نے اس ب کو آدھا ظاہر کرنے کے لیے اس کی یہ کھڑی لکیر ہی ختم کر دی جو آ سور کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اب ہم نے لفظ لکھنا ہے سخت، تو اب اس خے پر جزم ہے، یہ خے ساکن ہے تو ہم اس خ کو آدھا پڑھتے ہیں سخ۔ اب یہ خ ہمارے منہ میں ہی ہوتا ہے کہ ہم تے کا تلفظ ادا کر کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، تو اب ہم نے یہ سخت ہندی میں لکھنا ہے تو ہم اس سین کے لیے یہ س لیں گے۔ اب ہم نے اس خے کو آدھا لکھنا ہے تو پورا خ تو ایسے ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ ہم نے اس کو آدھا ظاہر کرنا ہے تو ہم اس کو لکھ ہی آدھا دیں گے، اس کی یہ کھڑی لکیر یہ ختم کر دیں گے اور تے کے لیے ت، یہ ہو گیا سخت۔ اب جب تک تو بات تھی ہندی کے ایسے وینجنوں کی جن میں کھڑی لکیر تھی، جیسے یہ پ، جیسے یہ ت، یہ ج، تو ہم نے ان کو آدھا ظاہر کرنے کے لیے ان کی یہ کھڑی لکیر ہی ختم کر دی اور ان کو بطور آدھا وینجن لکھا۔ لیکن ہندی میں کچھ ایسے وینجن بھی ہیں جن میں یہ کھڑی لکیر نہیں ہوتی، تو ان کو آدھا ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جیسے ہندی کا وینجن ہے د، ہندی کا وینجن ہے ٹ، ہندی کا وینجن ہے ہ، ہندی کا وینجن ہے ٹھ۔ تو اگر ہم ان کو یہ آدھا لکھیں گے تو اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ایک علامت مقرر کی گئی اور وہ علامت تھی یہ۔ ہندی میں اس علامت کو ہلنت کہا جاتا ہے اور یہ جس بھی وینجن کے نیچے لگی ہوتی ہے اس وینجن کو آدھا پڑھا جاتا ہے، یعنی اردو کا کوئی ایسا لفظ جس کے کسی حرف پر جزم ہو، جب ہم اس کو ہندی میں لکھیں گے تو اس جزم والے حرف کو آدھا لکھیں گے، اگر تو اس میں کھڑی پائی ہے یعنی اس میں یہ کھڑی لکیر ہے تو ہم یہ کھڑی لکیر ختم کر دیں گے، اگر وہ ان وینجنوں میں ہے جو نیچے سے گول ہوتے ہیں جیسے یہ د، یہ ہ وغیرہ، تو ان کو آدھا ظاہر کرنے کے لیے ہم ان کے نیچے ہلنت لگا دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آدھے وینجن کے تلفظ اور اس کے لکھنے کے طریقے کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے ہندی گرامر کے نئے اصول کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ ہند سندھ کو سلام۔